جی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. میرا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور جو ویڈیو اچھی لگے بے شک شیئر کیجیے. اس ایپیسوڈ میں اپنی پاک افواج کو سلام. آج ایم عالم صاحب کی 8ویں برسی تھی. اس ہیرو نے 1 منٹ میں انڈیا کے 5 طیارے سرگودا کی فضاؤں میں 1965 کی جنگ میں مار گرائے، اور ٹوٹل انہوں نے 8 طیارے مار گرائے. یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ اور ورلڈ ہسٹری ہے. ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے. ہر وقت سلیبس میں ان کا ذکر ہونا چاہیے، اور خاص کر جنہوں نے بھی نشان حیدر حاصل کیا ہے ان سب کو ہماری اسٹڈی کا سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. نمبر 2، میری یہ بھی التماس ہے موجودہ گورنمنٹ سے، اگر کوئی میرا یہ ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے، کہ جتنے بھی نشان حیدر پانے والے ہیں سب کے نام، شہروں کے نام ان کے نام پہ رکھے جائیں. جو بھی ایسے شہر ابھی بھی برٹش کے نام ہیں یا سکھوں کے نام پہ ہیں، غیر مسلموں کے نام پہ ہیں، صرف روڈوں کے نام نہ رکھیں، شہروں کے نام رکھیں، ٹاؤنوں کے نام رکھیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے. پھر ایک کام اور کریں، جہاں پہ گورنمنٹ اتنے ٹیکس امپوز کرتی ہے ٹیلی فون کے بلوں میں، گورنمنٹ کے جو گیس کے بل ہوتے ہیں اور جو پی ٹی سی ایل کے بلز ہیں، ان شہداء کی جتنے بھی شہداء ہیں آج تک اس بلاک کے آنے اور ہونے تک ان کی خدمت کا صلہ، ان کی خدمت کا نعم البدل تو کوئی نہیں، لیکن ان کے بچوں کو اچھی زندگی، ان کی اچھی پڑھائی، ان کی اچھی رہائش، ہر جگہ ہر شہر میں ان کے لیے کالونیاں تعمیر کی جائیں. اور اس مقصد کے لیے بے شک ہر بل میں، ٹیلی فون کے بل میں، بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں کم سے کم ہر شہری 50 روپے کنٹریبیوٹ کرے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ بلوں میں ایک نیا کالم انٹروڈیوس کرائے جس میں شہداء کے لیے فنڈز ہوں. اس کی تقسیم ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ حصہ پولیس کے شہداء کو دیا جائے، کچھ رینجر کے، اور باقی جو آرمی کے شہداء ہیں، تاکہ کوئی شہری بھی میرا خیال ہے اس سے اریٹیٹ نہیں ہوگا، انکار نہیں کرے گا، بلکہ خوش ہو کے دیں گے. کیونکہ 1965 کی جنگ میں لوگوں نے جس طرح پاک فوج کا استقبال کیا، جس طرح چھتوں پہ چڑھ کے جنگ دیکھی، جس طرح محاذوں کی طرف وہ برچھیاں، کلاڑیاں، لاٹھیاں لے کے گئے، جس طرح 71 کی جنگ میں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، سویلین نے کندھے سے کندھا ملایا، تو آج بھی اس سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ہماری سرحدوں پہ تو افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. اب وہ سرحدوں کے اندر گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، اور پچھلے 10-12 سال سے یہی ہو رہا ہے. لیکن مبارک اپنے پاک فوج کے جوانوں کو، اداروں کو، جنہوں نے دشمن کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے. ہم بیرونی حملوں سے تو محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن اس خدا داد مملکت پاکستان میں، اس کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے جو مافیا ہمیں تنگ کر رہا ہے، مالی استحصال کر رہا ہے، اس کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے. اور وہ مافیا ڈکا چھپا نہیں ہے، وہ بجلی کے بلوں کا نہ دہندہ ہے، گیس کے بلوں کا نہ دہندہ ہے، چینی، آٹا، گھی، ان سب چیزوں میں وہ ملوث ہے.
آج وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے نئے مکانوں کا سنگ بنیاد رکھ کے، مجھے خوشی ہوئی، لیکن کوئی ٹی وی پہ کمرشل یا ایڈ آنی چاہیے تھی، لیکن میں نے کوئی نہیں دیکھی کہ جن لوگوں نے مکان لینے ہیں وہ اپلائی کریں۔ ایسے منصوبے شفاف ہونے چاہیے تاکہ مجھ جیسا شہری اگر اس قابل ہے کہ اس کیٹیگری میں پورا اترتا ہے تو اسے بھی انٹرٹین کرنا چاہیے۔ پھر آج ذکر ہو رہا تھا کہ خاص کر آئل، چینی اور چائے پہ درآمدی بل ڈبل ہو گیا ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ پھر آج وزیر اعلیٰ صاحب کی پنجاب کے ان کی پریس کانفرنس تھی کہ نواز شریف نے 85 کے دور میں کوئی 2000 پلاٹ LDA میں لوگوں کو الاٹ کیے جو غیر قانونی تھے۔ ایک طرف خوشی بھی ہے، ایک طرف غم بھی ہے۔ کہاں 85، کہاں 2021؟ کیا اس درمیان میں عدالتیں بند تھیں، ادارے بند تھے جو اداروں کی آنکھ کھلی ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو بھی پکڑیں اور ساتھ جو بھی ان اداروں کے کرتا دھرتا واچ کرنے والے تھے ان سب کو بھی بلائیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ اور چلیں 85 کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب محترم سے گزارش ہے کہ جو آج چینی میں، آٹے میں ٹیکہ لگا رہے ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ نے 20-35 سال پرانا کیس تو نکال لیا، لیکن جو آج ہو رہا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اس کو جب آپ کے 5 سال کے بعد نئی گورنمنٹ دیکھے گی تو ہر طرف یہی شور ہوگا کہ دیکھیں نیب زیادتی کر رہا ہے یا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ بادی نظر سے دیکھا جائے، سچ کی نظر سے دیکھا جائے تو جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہواریوں کو نہیں پکڑتے، انہیں خوش رکھنے کے لیے، اپنے کورم پورے کرنے کے لیے، اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے جو وننگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی ضرورت بن جاتے ہیں، ان کو اوبلائج کرتے ہیں اور آنکھیں بند کرتے ہیں۔ یہی سے کرپشن جنم لیتی ہے۔ شاید میں غلط ہوں، صحیح ہوں، کمنٹس لکھیے، میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اگر کسی بات سے کس کی دلداری ہوئی تو معذرت چاہوں گا۔ آج MM عالم صاحب کے برسی کے دن کے موقع پہ پاک فوج کو دوبارہ سلام۔ پاک فوج زندہ باد۔